اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں براہ راست اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو ہے ایک عام پاکستانی جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے اور اس طاقت کو توڑنے کے لیے یہ جو کام کیے جا رہے ہیں 2-3 مختلف پہلو ہیں. ایک یہ کہ آپ جو ذرائع ابلاغ ہیں، آپ کو ذرائع ابلاغ کو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آج کل تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، یہ زیادہ تر جو ہمارے چینلز ہیں ارب پتی ان کے اونرز ہیں، غیر ان کے کاروبار بھی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، ان کے چینل کو کنٹرول کرنا وہ پیمرا کے ذریعے کیا جائے کہ جیسے بھی کیا جائے، وہ تو نسبتاً آسان کام ہے. لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں پاکستانی بیٹھے ہوئے اور ایک فون کے اوپر ان کو آزادی ملی ہوئی ہے کہ وہ جو کہنا چاہیں، جب کہنا چاہیں، جس کے بارے میں کہنا چاہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ایک تو بہت بڑا ہدف اس آواز کو بنایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس آواز کو گھونٹا جائے. آپ سے چینل پہ آپ نے بند کر دی عمران خان کی تقریریں، عمران خان کی تقریر جو ہے سوشل میڈیا پہ آسمان پہ چلے گی. آپ نے کہا اچھا چلو میں یوٹیوب جو ہے اس کو بند کر دیتا ہوں، اس سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہا. ابھی آپ نے دیکھا یہ کینیڈین کمپنی جو ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے حکومت نے، جس کی خبر باہر سے آئی ہے، یورپین ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے آئی ہے وہ خبر، وہ بریک کی گئی ہے کہ کیسے ایک سافٹ ویئر خریدا جا رہا ہے، ایک نظام خریدا جا رہا ہے جس سے ٹارگٹ کر کے پاکستانیوں کا گلا گھونٹا جائے. میں پھر بولوں گا یہ عمران خان اس کا ہدف نہیں ہے، اس کا ہدف ایک عام پاکستانی ہے کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ جب ہم نے تمہیں بول دیا کہ یہ حقیقت ہے تو تم سوال پوچھنے والے ہوتے کون ہو، تم آئینہ دکھانے والے ہوتے کون ہو. تو گلا گھونٹا جائے ایک عام آدمی کا، ایک عام پاکستانی کا، کیونکہ اس کو سوشل میڈیا نے آزاد کر دیا ہے. وہ اب مرہون منت نہیں ہے کہ اربوں روپے لگاؤ کو چینل لگاؤ تو پھر اس کے بعد پیمرا سے لائسنس لو تو پھر اپنی بات عوام تک پہنچا سکو. وہ گھر بیٹھ کے اپنی آواز جو ہے جس کو وہ سچائی سمجھتا ہے وہ سارے پاکستان تک پہنچا سکتا ہے. ایک وہ اس کا بہت بڑا ہدف ہے. دوسرا، پاکستان کی سیاست کے اوپر پیسے کا قبضہ ہے. ارب پتی لوگ آپ انویسٹر لیں گے، ان کے ذریعے آپ سیاست کریں گے، اس سیاست سے جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ ان ارب پتی لوگوں کو مزید اور پیسہ بنانے کی اجازت دیں گے. یہ پاکستان کی سیاست اس طریقے سے چل رہی تھی، بڑا زبردست سسٹم جو لگا ہوا تھا. اچھا انہوں نے پہلے یہ دوسروں کے پیسے سے بنانے شروع کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یار یہ دوسرے سے بنواتے ہیں تو ہم خود کیوں نہ بنائیں. تو الحمدللہ انہوں نے دونوں پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اربوں روپے نہیں اربوں ڈالر بنا لیے اور وہ خود بھی ارب پتی ہو گئے، ساتھ ان کے انویسٹرز بھی ارب پتی ہو گئے. عمران خان نے جس طریقے سے شوکت خانم بنایا کہ جب بہت زیادہ امیر لوگ پیسہ نہیں دے رہے تھے تو وہ گیا اسکولوں کے اندر گیا، وہاں ایک عام پاکستانی کے پاس گیا اور وہاں سے پیسہ اکٹھا کیا اور شوکت خانم بن گیا. اسی طریقے سے تحریک انصاف کی جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ ایک عام پاکستانی کے ذریعے کی جا رہی ہے اور پوری کوشش کی. پہلے وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے ذریعے وہاں پر بغیر کسی قانونی جواز کے ہوتے ہوئے، کل ان سے ہائی کورٹ میں بھی پوچھا جج صاحب نے کہ آپ کے پاس ایف آئی اے کے پاس اختیار کون سا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے تحت جو ہے کاروائی کرتے پھر رہے ہیں. 150 نوٹس ادھر بھیج دیے. نوٹس کیا بھیجا جا رہا ہے؟ اچھا آپ نے ساؤنڈ سسٹم دیا تھا تحریک انصاف کو، آئیں ذرا ایف آئی اے میں آپ جواب دیں. اچھا آپ جو ہے آپ نے ریسرچ کی تھی تحریک انصاف کے لیے، آئیں ذرا دفتر کے اندر ہمیں جواب دیں. مقصد صرف ہے ہراساں کرنا، خوف زدہ کر دینا لوگوں کو کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کام کرنے کوئی نہ تیار ہو. کیونکہ پھر میں وہی بولوں گا، کیونکہ طاقت عمران خان جو لے رہا ہے وہ اللہ کے اوپر یقین ہے اور پاکستان کی عوام کے اوپر وہ سیاست کر رہا ہے. تو عوام کو کس طریقے سے ڈرایا جائے، خوف زدہ کیا جائے، دور کیا جائے، اسی کا پہلو جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کے اوپر بھی ہے. نامنظور.com جو ہے وہ بنائی گئی ویب سائٹ آج سے چند ماہ پہلے، جس وقت یہ نو کانفیڈنس موشن آئی، عدم اعتماد کی تحریک آئی اور اس کے بعد پاکستانیوں نے اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور ایک پوری تحریک چلنی شروع ہوئی، تو اسی کا وہ ایک نعرہ بن گیا نامنظور، غلامی نامنظور کی پوری آواز سارے پاکستان میں پھیل گئی اور اسی کے بنیاد کے اوپر وہ نامنظور.com سے وہاں پہ عام پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے، پاکستان کے اندر سے لوگ اس میں پیسہ نہیں ڈال سکتے، باہر کے لوگ جو سارے پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے وہ وہاں پہ پیسہ جمع کراتے ہیں. وہ الیکشن کمیشن کے اندر پوری اس کی رپورٹنگ ہوگی، اس کی آڈٹ ہو رہی ہے سارے پیسے کی. اس کو یہ کہہ رہے ہیں غیر قانونی. غیر قانونی نہیں ہے یہ غیر قانونی نہیں ہے، یہ ان کے سیاسی موت نظر آ رہی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر عام آدمی پاکستانی
وہ عمران خان کو پیسہ دے کے یہ جو پوری تحریک چل رہی ہے اس کو تحریک کو چلائے گا، تو پھر انہوں نے جو چند طاقتور طبقے کے لوگوں نے پاکستان کو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، پھر یہ کدھر جائیں گے؟ اصل خوف اس بات کا ہے ان کو۔ قانون کے اندر تو ہم ظاہر ہے اس کو چیلنج کر ہی رہے ہیں، کورٹ کے اندر جیسے میں نے کہا ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ آلریڈی ایف آئی اے کی تحقیق کا ڈلا ہوا ہے، یہ ایک نیا آ گیا نامنظور والا، یہ بھی چلے جائیں گے اس کے اوپر۔ آخر میں صرف ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو سپریم کورٹ نے 2017 میں کہا تھا کہ آپ نے تمام پارٹیوں کو بلا تفریق ان کی تحقیقات کرنی ہے فنڈنگ کی، تو تحریک انصاف کو تو آپ کر رہے ہیں، آپ نے باقی سب کی بھی کرنی ہے۔ جہاں پہ چند مہینے پہلے ہائی کورٹ کا یہ آرڈر آیا ہوا ہے، ابھی تک قوم انتظار کر رہی ہے الیکشن کمیشن کہ آپ جو ہے یہ کب تحقیقات مکمل کریں گے دوسری سیاسی پارٹیوں کی، کب آپ سوال پوچھیں گے ان ساری پارٹیوں سے، جو میں ایک پہلے پریس کانفرنس میں بڑی تفصیل بتا چکا ہوں۔ 36 کروڑ روپے آگے جی، پتہ نہیں چل رہا کدھر سے آگے، کوئی ڈال گیا جی، اللہ کا بندہ جو ہے 36 کروڑ روپے ڈال گیا۔ یہ سوال جو ہے نا، اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا۔ آپ کے خیال میں اگر عمران خان کو، اسد عمر کو، فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس بھیج کے آپ یہ سوال پوچھنا ہم سے بند کروا دیں گے، وہ ہم نے بند نہیں کرنا، اور آپ کے سوال جواب کا انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کی بھی اس کے اوپر جلد فیصلہ کرے گا۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا جی، کوئی اگر سوال ہو تو صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس پر مختلف اس کا مطلب نکالا جا رہا ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ کیا اداروں کے ساتھ تحریک انصاف کے معاملات میں کوئی بہتری آئی ہے، کوئی بیک ڈور یا کوئی براہ راست کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اچھا جی، عمران خان صاحب نے جو اس دن کہا وہ بڑے ہی سادہ سی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے، جلد الیکشن جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے، اور اس الیکشن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ اور یہ صرف عمران خان کا نہیں، میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی جو اس وقت پاکستان کی صورتحال، خصوصی طور پہ پاکستان کی معیشت کی صورتحال کو سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ شاید پاکستان اس وقت خطرناک ترین صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، جہاں آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر روپیہ جو ہے وہ کمزوری دکھا رہا ہے اور گرتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے مہنگائی کا جو پہلے طوفان آیا ہوا ہے اس میں مزید خرابی ہونے جا رہی ہے۔ بہت ہی انتہائی خطرناک صورتحال ہے اس وقت۔ انہوں نے یہ بات کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ جلد الیکشن ہونے، اس لیے اس الیکشن کے بعد آرمی مینڈیٹ لے، عوام مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ اقتدار میں کسی قانونی طریقے سے یا کسی اخلاقی جواز کے ساتھ آئیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس کا مطلب ہے عرصے کے لیے ایکسٹینشن کرنی پڑتا ہے ایکسٹینشن کر دیں۔ یہ فرمائے گا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس میں توسیع ہو سکتی ہے اس کی مدت میں، کیا کہیں گے مولانا ایسا بیان کیوں دے رہے ہیں؟ مولانا اس لیے وہ بیان دے رہے ہیں کیونکہ مولانا کو پتا ہے کہ خود تو وہ دونوں الیکشن اپنے ہار چکے تھے، علی امین گنڈا پور اور یعقوب شیخ نے دونوں نے ان کو شکست دی تھی۔ بیٹا ان کا اسمبلی کے اندر پہنچ گیا، ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر بیٹے نے بھی بچنا، تو ظاہر ہے مولانا کی خواہش تو یہ ہوگی کہ جتنا الیکشن سے بھاگا جا سکے اتنا بھاگا جائے۔ لیکن مولانا اکیلے نہیں ہے اس کے اندر، اس وقت تو پوری پی ڈی ایم جو ہے الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ کراچی کی مقامی حکومت کا الیکشن آتا ہے تو الیکشن کمیشن اس سے بھاگ جاتا ہے۔